اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی سورہ رہنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے مکی سورہ کے اندر کے مضامین ویسے ہی چلے آئیں گے، اور یہ تھوڑا اور پہلے کا ہے۔ سورہ صافات بعد میں نازل ہوئی، سورہ صاد پہلے نازل ہو گئی، تو اس کے اندر 88 آیات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کے آغاز ہی کے حرف صاد سورہ کا نام قرار دیا گیا کہ سورہ کا نام کیسے آیا ہے۔ اب یہ زمانے نزول دیکھیے کیسا ہے، یہ جیسے کا چل رہا ہے نا، تو یہ متوسط درجے کا کہ شروع کا حصہ جب اعلان ہو چکا تھا نا نبوت کا، اس ٹائم کا ہے۔ اب یہاں پر ایک اس کے ساتھ میں یہ سورہ کب نازل ہوا تھا، اس کے پس منظر کے ساتھ میں کیا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دینے لگ گئے تھے، بگننگ آف دا ایئر، نبوت کے 5ویں یا 6ٹھے سال میں اس طرح کا۔ تو ایک بار کیا ہوا تھا، ابو طالب بیمار ہو گئے تھے کیونکہ انہیں کی سرپرستی میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے۔ تو جب بیمار ہوئے تھے تو مکے والوں نے سوچا کہ یہ کیا دین کی دعوت دے رہے ہیں، ایک تو ہمارے خداؤں کو انکار کر رہے ہیں۔ تو جب بار بار آتے تھے کہتے تھے ابو طالب کے پاس کہ بھئی دیکھو آپ اپنے بھانجے کو بھتیجے کو سمجھاؤ کہ وہ اپنے دین کے اوپر عمل کر لے، لیکن دوسروں کو کیوں دعوت دے رہے ہیں، ہمارے بتوں کی کیوں انکار کر رہے ہیں، ہمارے بتوں کی کیوں تحقیر کر رہے ہیں، برائی کیوں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو جو پڑھنا ہے کرنا ہے عمل کر لو، ہمارے بتوں کو برا نہ کہو۔ یہ ان لوگوں کا مطالبہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا ہوتا کیا تھا، آہستہ 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 آج صبح ایک کو ایمان لے آئے، پرسوں ایک ایمان لے آئے، تو ایمان لانا شروع کر دیے تھے لوگ ایک کے بعد ایک۔ تو بعض اوقات اس کا جو ہے نا نزول کا وقت جو تھا، یہ ممکن ہے کہ ابو طالب کے بیماری کے وقت میں تھا، جب ان کو بہت شدید بیماری تھی، یا پھر ممکن ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لے آئے تھے، اس کے بعد میں تھوڑا سا ان لوگوں کو تردد ہوا کہ یہ تو بہت تیزی سے ان کا دین پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ان سب بہرحال ایک میٹنگ ہوئی تھی، آ کے انہوں نے کہا تھا ابو طالب سے کہ بھئی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیں کہ یہ لوگوں کو بس ہمارے بتوں کے بارے میں برائی نہ کریں، خود اپنے اس کے اوپر عمل کر لیں۔ تو سارے سرداران گئے تھے وہاں پر، جا کے پیش کی بات۔ ان کو یہ لگا کہ اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد میں ان کی دعوت بڑھ گئی، اگر ہم اس وقت جا کے مطلب اپوزیشن میں جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی دیکھو چچا تھے تب تک تو کچھ نہیں کیا، اب چچا کے انتقال ہوتے ہی فوراً سارے مکے والے ٹوٹ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ جا کے بات کرتے ہیں، ابو طالب سے بات کی تو انہوں نے کہا، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ بھئی اس طرح سے لوگوں کا کمپلین ہے، آپ اپنا دین کا آپ اپنا عمل کریں، لوگوں کو نہ دے دعوت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ساری سرداری انہوں نے کہا، پیش کیا، سرداری چاہیے ہم سرداری دے دیں گے، مال چاہیے ہم مال دے دیں گے، جو چاہیے ہم دے دیں گے، اتنے اونٹ چاہیے جو چاہے ہم دے دیں گے، بس اپنی جگہ رہیں۔ یہ دعوت کا یہ کیا نئی دین لے کے آئے، گھر میں تلوار اٹھ گئی، ہر آپس میں تلواریں اٹھنی شروع ہو گئی، تو یہ اس طرح کا نہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کا انکار کر دیا۔ یہ سورہ کا پس منظر تھا جب یہ سورہ نازل ہوا تھا۔ اب اس کے اندر موضوع اور مباحث کیا چل رہے تھے، تو مختلف اقوال ہے سورہ کے بارے میں، لیکن بس اتنا یہ کہ سرداران مکہ جو تھے وہ آ کے یہی مطالبہ کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا۔ اب اس دور میں اس کے اندر کیا موضوع اور مباحث کیا چلتے ہیں اس کے اندر، تو جو مجلس کا میں ابھی جو ذکر کیا تھا وہاں پر اسی پر تبصرے سے اس سورہ کا آغاز ہوا۔ یہی بگننگ آف دا آیات میں آپ کو یہی ملے گا۔ کفار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو یہاں پر ایک بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کے انکار کی اصل وجہ دعوت اسلامی کا کوئی نقص نہیں ہے، ان کو یہ پرابلم نہیں ہے کہ دعوت دے رہے ہیں اسلام غلط ہے، ان کو اصل میں اپنا تکبر اور حسد اور ان کی لوگ فالو کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر افیکٹ آ جائے گا اور وہ کہیں اثر انداز نہ ہو جائے، وہ پرابلم تھا ان کو۔ اس لیے وہ لوگ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ ہم اپنی برادری میں ایک آدمی کو خدا کا نبی کیسے مان لیں، ان کی پیروی کیوں ہم قبول کریں۔ یہ انہی جاہلانہ تخیلات پر جمے رہنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کو تھا نا اب یہ سارے بت پھینک دیں گے تو کون آئے گا کعبے کو طواف کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے اپنے قریب کے زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ ہاں بھئی یہ تو فالو کر رہے تھے، جب اس جہالت کے پردے کو چاک کر کے ایک شخص ان کے سامنے اصل حقیقت کو پیش کرتا ہے تو پھر یہ اس پر کان کھڑے کرتے ہیں اور اسے عجیب بات بلکہ نرالی اور انہونی بات قرار دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو بڑا عجیب لگتا تھا کہ سارے بتوں کو ختم کر کے تم کہہ رہے ہو ایک رب ہے، کیسے مان لیں اس چیز کو۔ تو ان کے نزدیک توحید اور آخرت کا ایک تخیل محض ناقابل قبول ہی نہیں بلکہ ایک ایسا تخیل ہے جس کا بس مذاق ہی اڑایا جا سکتا ہے۔ وہ یہی کہتے نہیں بھئی ہمیں مڑ کے اٹھائے جانا ہی نہیں ہے، ہمیں حساب ہی نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کی ابتدائی حصے میں بھی اور آخری فقروں میں بھی کفار کو صاف صاف متنبہ کیا کہ جس شخص کا تم آج مذاق اڑا رہے ہیں، وہ جس کی رہنمائی تم قبول کرنے سے تم کو آج سخت انکار ہے، ان قریب وہی غالب آ کر رہے گا اور وہ وقت دور نہیں ہے۔ سوچے کیسے یقین کرے گا کوئی انسان ایسی بات کے اوپر۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں آیت در آیت پیش کر رہے ہیں پیشن گوئیوں کے اوپر کہ یہ جس تم انکار کر رہے ہو نا، یا قریب تمہارے پر غالب آ جائے گا، اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے جب اسی شہر مکہ میں جہاں تم اس کو ایک کمزور دکھا رہے ہو، وہ مطلب ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہو کہ ان کو قتل کر دے، ان کو یہاں سے نکال دے، ان کی دعوت کو روک دیں، تم اس کے آگے سب جو ہے نیچے جھک جاؤ گے۔ اب پھر یہاں پر پے در پہ 9 پیغمبروں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، آپ دیکھیں گے آپ سورہ کے اندر آج بھی ہم 2 3 4 انبیاء کا تو پڑھ لیں گے، تو پے در پہ اللہ تعالیٰ نے 9 پیغمبر کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ زیادہ تفصیل سے آیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک معین اور ذہن نشین کرائی ہیں کہ ان کا قانون عدل، قانون اللہ تعالیٰ کا قانون عدل ہے، اور ایک ایسا قانون ہے جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس میں انسان کا صحیح رویہ ہی مقبول ہے، بیجا بات چاہے کوئی بھی کرے وہ اس پر گرفت کرتا رہیں گے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے پاس میں وہی لوگ پسند کیے جاتے ہیں جو لغزش پر اصرار نہ کریں، غلطیوں کے اوپر غلطیاں نہ کرتے جائیں، بلکہ اس پر متنبہ ہوتے ہوئے تائب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے پاس میں توبہ کریں، اپنے اللہ کی حاضری میں اپنے آپ کو توبہ کے ساتھ میں پیش کریں اور معافی مانگیں اور اپنے آپ کو سدھاریں، اور دنیا میں آخرت کی جواب دہی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اس کے بعد میں فرما برداروں اور سرکش بندوں کا کہ اس انجام کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس سورہ کے اندر، جو وہ علم آخرت میں دیکھنے ایک ہوتا ہے نا انسان جو ہے آخرت کا مانتے نہیں تھے آخرت کو، اور وہاں پر آخرت میں دیکھنے والے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو تمہارے لیے ساری چیزیں پیش آنے والی ہے، اور اس سلسلے میں کفار کو 2 باتیں خاص طور پر بتائی گئی ہیں۔ تو پہلی کیا ہے؟ ایک یہ ہے کہ آج جن سرداروں اور پیشواؤں کے پیچھے جاہل لوگ اندھے بن کر دلالت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں نا، کل وہی جہنم میں اپنے پیروں سے وہاں پر پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے، اور دونوں ایک دوسرے کو کوس رہے ہوں گے، جیسے ہم نے پیچھے کی صورتوں میں بھی دیکھ لیا، اس سورہ کے اندر بھی وہی نہج کے اوپر دونوں کا کانورزیشن اللہ سبحانہ تعالیٰ پیش کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جن اہل ایمان کو یہ لوگ ذلیل اور خوار سمجھ رہے ہیں، کل یہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر حیرت کے ساتھ میں دیکھیں گے کہ ان کا جہنم میں کہیں نام و نشان تک نہیں ہے۔ یہ تو جنتی ہے، دنیا میں تو یہ لوگ نیکوکار بندے ایمان لے آئے تو وہ جہنم میں تھوڑے ہی ہوں گے، وہ کہتے کہ تم جہنم میں چلو گے ہم جنت میں جائیں گے، تو وہاں پر تو وہ جہنم میں نظر ہی نہیں آئیں گے، اور یہ خود اس کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے جو انکار کرنے والے ہیں۔ پھر آخر میں قصہ آدم اور ابلیس کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اس میں مقصود جو تھا اصل میں وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کیوں بیان کیا گیا کہ کفار قریش کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھکنے سے تکبر تمہیں روکنے والی چیز کیا ہے؟ تکبر ہے۔ وہی تکبر آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے سے ابلیس کو بھی مانے ہوا تھا، یعنی روکنے والا جو عمل تھا، ابلیس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس کو بھی تکبر تھا۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیوں نہیں کرے؟ کہ تمہارے اندر بھی تکبر ہے۔ تو اللہ نے جو مرتبہ آدم علیہ السلام کو دیا تھا اس پر ابلیس نے حسد کیا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں سرکشی اختیار کر کے لعنت کا مستحق ہوا تھا۔ اسی طرح جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے اس پر تم حسد کر رہے ہو، اور اس بات کے لیے تیار نہیں ہو کہ جسے اللہ نے رسول مقرر کیا ہے اس کی اطاعت کرو، اس لیے جو انجام ابلیس کا ہونا ہے وہی آخرکار تمہارا بھی ہوگا۔ یہ اس طرح سے پورے کا پورا سورہ کا پس منظر ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد میں 88 آیات ہے اور 5 رکوع ہے، تو آج ہم کریں گے 63 آیات تک انشاءاللہ، ربع 63 تک آئے گا، اللہ تعالیٰ کروا دے انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد اس نصیحت والے قرآن کی قسم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھا سکتے ہیں، ہمیں اشیاء کی قسم کھانے کی اجازت نہیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نصیحت والے قرآن کی قسم، جس میں تمہارے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ایسی باتیں ہیں جن کو تمہاری دنیا بھی، جن کو سننے سے عمل کرنے سے تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب بعض نے ذی ذکر کا ترجمہ شان اور مرتبت والا کیا ہے۔ یہ قرآن جو ہے شان اور مرتبت والی ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں معنی صحیح ہے، کہ یہ نصیحت کی بھی کتاب ہے جو جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور یہ شان اور مرتبت والی کتاب بھی، اس لیے کہ قرآن عظمت شان کا حامل بھی ہے اور اہل ایمان اور تقوی کے لیے نصیحت اور درس عبرت بھی ہے۔ کس کے لیے؟ لیکن اہل ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اس قسم کا جواب، اچھا یہ رہ لیتے ہیں،
بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہی چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا شروع کی آیات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تردید فرما رہے ہیں کہ یعنی یہ قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے، لیکن کفار نہیں مان رہے۔ حالانکہ پیچھے سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ تو دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نصیحت والی کتاب آ جائے یا ہمیں کوئی ڈر سنانے والا نبی آ جائے تو ہم ضرور مان لیں گے، لیکن جیسے قرآن آیا ان کے پاس اور نبی آئے تو یہ انکار کرنے لگ گئے تھے۔ یہاں پر بھی اسی چیز کو بتا رہے ہیں کہ بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو اس سے عبرت حاصل کریں، یعنی کہ یہاں پر یقیناً قرآن تو یقیناً شک سے پاک اور ان کے لیے نصیحت ہے ہر ایک کے لیے، جو اس سے عبرت حاصل کریں۔ البتہ ان کافروں کو اس سے فائدہ اس لیے نہیں پہنچ رہا ہے کہ ان کے دماغوں میں کیا ہے؟ تکبر اور غرور ہے، اور ان کے دلوں میں مخالفت اور عناد ہے، ضد ہے۔ عزت کے معنی ہوتے ہیں حق کے مقابلے میں اکڑنا، ٹھیک ہے؟ ان کا جو عزت کا معنی یعنی کہ روکنے والی چیز، اس کو وہ حق کے مقابلے میں اکڑ جاتے ہیں اور انکار کر رہے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں پر یہ عزتین جو آیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں اکڑنا۔ تو بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ کفار غرور اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے فرمائیں آیت نمبر 3 میں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناس، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سی امتوں کو تباہ کر ڈالا ہے۔ یہاں پر کم اہلکنا من قبلہم من قرن، بہت ساری امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ فنادوا ولات حین مناس، انہوں نے ہر چند چیخ پکار کے، چیخ نادو یعنی کہ جمع کا صیغہ ہے، تو انہوں نے بہت پکارا لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ کب پکارا انہوں نے؟ عذاب کو دیکھنے کے بعد میں، جب عذاب آ جائے اللہ کا، یا مرنے کے بعد میں اگر قیامت محشر میں اگر پکاریں گے تو پھر وہاں پکارنا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وعجیبو، یہ آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں کہ اس کا، وعجیبو ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا۔ وعجیبو، یہ تعجب ہوا، ان جاءہم منذر، کہ آ گیا ہے ان میں سے منذر، ڈرانے والا، منہم انہی میں سے، وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، یعنی انہی کی طرح کا ایک انسان رسول کس طرح بن گیا؟ حالانکہ ان کا انکار کرنا مقصد نہیں تھا، وہ تو تکبر میں پڑے ہوئے تھے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحد، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے، کیونکہ ان کو سارے معبود ہٹا دیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ایک ہی اللہ ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح عبادت اور نظر و نیاز کا مستحق بھی صرف وہی ایک ہے۔ یہ ان کے لیے تعجب انگیز بات ہو گئی۔ اچھا بھی دیکھنے میں بھی کچھ نہیں، غائب کے اوپر یقین کرو بھئی، اللہ غائب ہیں تو پھر ہم کس کے سامنے جا کے اپنی قربانیاں چڑھائیں گے، کس کے لیے ناز و نیاز پوری کریں گے؟ جب ہے ہی نہیں، دکھ ہی نہیں رہا تو پھر کیسے کریں گے؟ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیء یراد۔ اب دیکھیے یہاں پر ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ چلو جی اور اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ کیا کہا انہوں نے؟ وانطلق الملأ، ان کے جو سردار تھے، منہم ان میں سے، ان امشوا کہ چلو، واصبروا على آلهتكم، واصبروا یعنی کہ تم اپنے قائم رہو، اپنے معبودوں پر جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، یقیناً اس بات میں تو کوئی غرض ہے۔ اب کیا غرض ہے؟ وہ کیا سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے دین پر جمے رہو، ان کی بات نہ سنو، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ ان کی تو کوئی نہ کوئی غرض ہے، اس میں کیا غرض ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو سردار بنا دیں، ان کی اتباع کریں۔ چلو کوئی ضرورت نہیں ان کی اتباع کرنے کی، یہ تو یہی بنوانا چاہتے ہیں ہم سے، تو تم اپنے دین کے اوپر جمے رہو۔ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی، یعنی کہ پچھلے دین سے مراد یا تو ان کا ہی دین قریش ہے یا پھر دین نصارہ ہے، یعنی یہ جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس کی بابت تو ہم نے کسی بھی دین میں نہیں سنی، کیونکہ سب لوگ خلط ملط کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، کوئی ایک اللہ کی عبادت کرنے والا تھا ہی نہیں۔ ما سمعنا بہذا فی ملت الآخرہ ان ھذا الا اختلاق، یعنی کہ کچھ نہیں، یہ تو صرف من گھڑت، یعنی یہاں پہ جو گھڑنت ہیں،
تو یعنی یہ توحید صرف اس کی اپنی من گھڑت بات ہے، ورنہ عیسائیت میں بھی اللہ کے ساتھ میں دوسروں کا الوہیت میں شریک تسلیم کیا گیا۔ یہود بھی تو عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، عیسائیت میں بھی تو الوہیت کے ساتھ میں شریک ہے۔ یہ کیا نئی بات لے کے آ گئے ہیں؟ تو ان ھذا الا اختلاق، تو کچھ نہیں، یہ تو صرف گھڑنت ہے، یعنی کہ من گھڑت باتیں ہیں۔ انزل علیہ الذکر من بیننا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ہم سب میں سے اسی پر جو مشرکین مکہ ہے وہ کہہ رہے ہیں انزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہم سب میں سے اسی پر کلام الہی نازل کیا گیا؟ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ مکے میں بڑے بڑے چودھری ہے، سردار ہے، رئیس ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی بنانا ہوتا تو ان کو بنا لیتے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو غریب ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو ان کو کیوں بنایا گیا ہے؟ اگر اللہ کسی کو نبی بنانا ہی چاہتا تو ان میں سے کسی کو بناتا، ان سب کو چھوڑ کر وحی اور رسالت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب بھی عجیب بات ہے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ انہوں نے اللہ کے انتخاب میں وہ ان لوگوں کو تھا، اللہ تعالیٰ ایسے کریں گے، کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں بھی انہوں نے عیب نکالنا شروع کر دیا۔ سچ ہے، یہ ایک کہاوت ہے کہ اچھا دوسرے مقام پر بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، مثلا سورہ زخرف میں بھی آپ دیکھیں گے آیت نمبر 31 سورہ زخرف میں بہت ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی وہاں پر توحید کی حوامیم جب شروع ہوں گے تو پوری کی پوری حوامیم توحید کے اوپر ہی چلے گی وہاں پر۔ بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب، اب یہ کیا ہے؟ بل ہم فی شک من ذکری، دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف سے شک میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی فرمائی ہے، ان کا وحی کا انکار اس لیے نہیں ہے کہ انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا علم نہیں ہے یا آپ کی سلامت عقل سے انہیں انکار ہے، بلکہ یہ اس وحی کے بارے میں ہی شک میں مبتلا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، جس میں سب سے نمایاں توحید کی دعوت ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی طرف سے بات نہیں ہو سکتی، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی جھوٹ بولتے نہیں تھے امانت میں، اور پرسنالٹی وائز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سکہ منوایا ہوا تھا، وہاں پر سب مانتے تھے۔ تو پھر آخر ان کے پاس باتیں شاید کوئی شیاطین پہنچاتے، شاید کوئی جنات پہنچاتے، ہر شک میں ہر ریب میں رہیں گے، لیکن توحید کو ہی نہیں مانتے تھے۔ بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بل لما یذوق عذاب، تو یہ جو ہے کیونکہ عذاب کا مزہ چکھ لینے کے بعد میں تو موقع نہیں ملے گا نا وہاں پر تکذیب کیسے کریں گے؟ ایک بار عذاب کو دیکھ لیا تو پھر ختم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے عذاب نہیں چکھا نا، اسی لیے یہ ساری باتیں کر رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یا کیا ان کے پاس تیرے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ دیکھیے یہاں ساری دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں کہ یہ جس کو چاہیں دیں اور جس کو چاہیں نہ دیں، انہیں خزانوں میں نبوت اب کیونکہ انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے وحی کا بھی انکار کر رہے ہیں، نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر بھی، پیچھے کی بھی آیت میں اسی انزل علیہ ذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری، یہ لوگ کو تو شک ہے میرے وحی کے اوپر، بل لما یذوق عذاب، تو بلکہ انہوں نے اب تک میرا عذاب چکھا ہی نہیں ہے۔ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، یہ یعنی کہ یا کیا انہوں نے تو ایک عذاب نہیں چکھا اسی لیے یقین نہیں کر رہے، یا ان کے پاس میں آپ کے زبردست فیاض رب کی رحمت کے خزانے ہیں کہ جس کو چاہے نبی بنا لے؟ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ رب کے خزانوں کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی وہی وہاب ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہبہ کرنے والے، تحفے دینے والے، لوگوں کو دینے والے، جو بہت دینے والے، تو پھر انہیں نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار کیوں ہے؟ جسے یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہی تو نبی بنایا ہے، تو پھر کس بات کا انکار کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یا جیسے جیسے آتا ہے نا تو یا اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہوتے ہیں یہاں پر، عقلی دلیل، نقلی دلیل، منطقی دلیل۔ ام لہ ملک السماوات والارض وما بینہما فلیرتقوا فی الاسباب، یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہیں، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں۔ یعنی کہ نبوت سے انکار کرنے کے لیے کیا ان کے پاس فیاض رب کے جیسے ان کے پاس بھی وہ خزانے جو یہ جس کو چاہے چن لیں، یا پھر ان کے پاس آسمانوں اور زمین کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے، تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں، یعنی کہ آسمان پر چڑھ کر اس وحی کا سلسلہ منقطع کر دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے۔ دیکھیے اسباب سبب کی جمع ہے یہاں پر جو بتایا گیا ہے نا، یہ والا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یہ سبب کی جمع ہے۔ اب کاٹ دیں
सबब यानी कि यहाँ पर दरवाज़े के भी मायने आते हैं, रास्तों के भी मायने आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान ये जो वही का नुज़ूल है उसके सारे रिसोर्सेज कट कर देंगे लोग, अगर इनका मौका बन जाए, इनको मौका मिल जाए तो ये उस रास्ते को ही ख़त्म कर दें, ठीक है। तो असबाब जो है सबब की जमा इसके लुग़वी मायने हर उस चीज़ के हैं जिसके ज़रिए से मतलूब तक पहुँचा जाए, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो। देखिए इसलिए उसके मुख्तलिफ़ मायने किए गए। रस्सियों के अलावा एक तर्जुमा दरवाज़े का भी किया गया है जिनसे फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, यानी कि सीढ़ियों के ज़रिए से आसमान के दरवाज़ों पर पहुँच जाए और वही बंद कर दें। रस्सियाँ लगा कर चढ़ जाएँ आसमान पर, क्यों? चढ़ के क्या करेंगे? वहाँ जाके वही जो नुज़ूल वही है उसको वहाँ से मुनक़ते कर दें, ठीक है। अगर इनके पास बादशाहत ज़मीन और आसमान की होती, हर चीज़ की बादशाहत उन्हीं की है, तो फिर ये रस्सियाँ तान कर चढ़ जाएँ और वो जो वही का नुज़ूल है उसको मुनक़ते कर दें कि हमने अल्लाह की बात नहीं माननी, अल्लाह की उलूहियत के नहीं मानना है, नबी के ऊपर भेजना या नहीं भेजना वो अलग बात है, हमने इनकार करना है बस ख़त्म तौहीद का। जुंदुम मा हुनालिका महजूम मिनल अहज़ाब, ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ छोटा सा लश्कर है। देखिए जुंदुम जो है ना, या इसको छोड़ दिए, अल्लाह ताला की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद और कुफ़ार की शिकस्त का वादा है। जुंदुम कहते हैं लश्कर को, जुनूद जो होता है लश्करों को कहते हैं। तो यहाँ पर इसी चीज़ के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर वादा कर रहे हैं, ये जो बड़े-बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ छोटा-सा लश्कर है, ये जो बड़े-बड़े बातें कर रहे हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है, छोटा-सा लश्कर है ये। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मदद का वादा फरमा रहे हैं कि कुफ़ार की शिकस्त का वादा, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद होगी और कुफ़ार को शिकस्त मिलेगी। कुफ़ार का ये लश्कर जो एक बातिल के लश्करों में से एक लश्कर है, कितने बड़े आपने पढ़ लिया अहज़ाब में 12,000 का लश्कर था, अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया उनको ना। ये तो देखने में तो बड़ा है लेकिन बहुत छोटा-सा लश्कर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, या हक़ीर, ये उसकी क़तअन परवाह ना करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि ये लोग का बड़ा अटैक हो रहा था, तंग कर रहे थे, अज़ियतें पहुँचा रहे थे और बहुत बड़ा पॉपुलेशन मक्के का मुखालिफ हो चुका था, 50-60 लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप परेशान ना हो, उनसे कोई खौफ ना खाएँ, शिकस्त उनका मुक़द्दर है, ये लोग ज़रूर हारेंगे। अब किस वक़्त कह रहे हैं ये बात? जबकि 50-60 लोग बचे हुए मुसलमान, पूरे का पूरा मक्का और अतराफ़ के अरब भी मुखालिफ हो गए। फिर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप परेशान ना हो, ये कुछ भी इनका पावर नहीं है। तो भी ये जंग बदर है, यौम फ़तह मक्का की तरफ भी हो सकता है इसका इशारा कि हाँ भाई जब आपको फ़तह मिलेगी। अब जहाँ काफ़िर इबरतनाक शिकस्त पा चुके थे, तो बदर का वाक़या जब हम करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से अल्लाह की मदद आई थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे जुंदुम मा हुनालिका महज़ूमुम मिनल अहज़ाब कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह व आद व फ़िरऔन ज़ुल औताद। उनसे अब अच्छा लश्कर इतना बड़ा है, छोटा सा लश्कर उनके ऊपर गालिब आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? सवाल होगा ना, दिमाग में सवाल आएगा ना, ऐसे कैसे मुमकिन है भाई? दिमाग अकल भी तो माने ना इस चीज़ को, हमारी अकल कैसे मान ले इस चीज़ को? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्यों नहीं मानने की कौन सी बात है? अब यहाँ से मिसालें शुरू हो गई। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, इससे पहले भी कौम नूह और आद और मैखों वाले फ़िरऔन ने झुटलाया था ना, तो फिर क्या हुआ? उसके बारे में अल्लाह ताला आयत फ़ौरन पेश कर दिए, व समूद व कौम लूत व अस्हाबिल ऐका उलाइकल अहज़ाब, और समूद ने और कौम लूत ने और ऐका के रहने वालों ने भी यही बड़े लश्कर थे, बड़े-बड़े लश्कर थे। कैसे अल्लाह के अज़ाब ने इनको पकड़ लिया। देखिए फ़िरऔन को ज़ुल औताद क्यों कहते हैं? मेखों वाला फ़िरऔन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बड़ा ज़ालिम था, और जब किसी पर एक गुस्सा आ जाता था ना उसको, तो क्या करता था? उसके हाथों, पैरों और सर में मेख गाड़ देता था। खजूर के तनों को डाल के वो मेखें गाड़ देता था। तो उस पर अब उससे क्या उसका मकसद क्या होता था? यहाँ पर उसकी इस्तारा के तौर पे मेखों वाला, यानी उसके साथ मेखें नहीं होती थी हमेशा, लेकिन उसकी एक सज़ा इस तरह देता था, और किसी की पावर दिखाना है, क़ुव्वत और शौक़ और उसकी मज़बूत हुकूमत अगर दिखाना हो, उसका इज़हार करना हो, तो फिर क्या होगा यहाँ पर? तो जैसे मेख होते हैं, किसी चीज़ को मार देंगे, गाड़ देंगे तो बड़े मज़बूत हो जाते हैं, तो इसी तरह से मेखों वाला यहाँ पर बताया गया। तो नहीं किसी का लश्कर दिखाना हो, किसी का पावर दिखाना हो, किसी की सल्तनत और क़ुव्वत और इस्तेहकाम दिखाना हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अब समूद भी जो थे, कौम समूद है, कौम लूत है, ये असहाबुल ऐका का हम लोग इंशाअल्लाह सूरह शौरा में पढ़ेंगे डिटेल में। ये सब के सब लश्कर थे। तुम क्या समझ रहे हो कि ये लश्कर तुम्हारे बड़े थे? उन लश्करों को भी अल्लाह ताला ने ऐसे ही
ख़त्म कर दिया। इन कुल्लुन इल्ला कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ इक़ाब, मैं उनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों की तकज़ीब ना की हो, बस मेरी सज़ा उन पर साबित हो गई। वमा यंजुरु हाउलाई इल्ला सयहतन वाहिदतम मा लहा मिन फ़वाक़, उन्हें सिर्फ एक चीख का इंतज़ार है। देखिए यानी सूर फूंकने का, जिससे क़यामत बर्पा हो जाएगी, जिसमें कोई तौक़ुफ़ और ढील नहीं होगी। ये जो वफ़ाक़ जो आया, सॉरी फ़वाक़ जो आया है ना, ये फ़वाक़ असल में एक वक्फ़े को कहते हैं। और ये वक्फ़ा कितना शॉर्ट होगा, इसको समझने के लिए दूध दोहते हैं ना, ऊँटनी का दूध जब धोआ जाता है तो फिर क्या करते हैं, बच्चे को लेके जाके दूध के यानी ऊँटनी के थनों के पास पकड़ा देते हैं। बच्चा जब दूध पीना शुरू करता है ऊँटनी का, तो फिर दूध उतर आता है, तो उसको हटा के फ़ौरन दूध दोहना शुरू कर देते हैं। तो वो कितना कम टाइम रहता है, बच्चे को हटाते हैं और दूध दोहने में बहुत सेकंड्स का टाइम रहता है, तो उतने टाइम के लिए फ़वाक़ इस्तेमाल होता है। यानी कि सूर फूंकने के बाद में इतना वक़फ़ा भी नहीं मिलेगा, बल्कि सूर फूंकने की देर होगी कि क़यामत का ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि मा यंदुरु हाउलाई इल्ला सयहतन वाहिदतन मा लहा मिन फ़वाक़, इतना भी तवक़्क़ुफ़ नहीं होगा, जैसे कि एक दूध दोहने में बच्चे को थन से हटाया और दूध दोहना शुरू किया, कितना कम सेकंड्स ऑफ टाइम में होता है, उतना भी टाइम नहीं रहेगा। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर अब्दना दाऊद ज़ल ऐदि इन्नहु अव्वाब, आप उनकी बातों पर सब्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है कि आप उनकी बातों पर सब्र करें और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें, जो बड़ी क़ुव्वत वाले थे। अब यहाँ पर ऐदिन यदुन की जमा, यहाँ पर यद कहते हैं हाथ को, ऐदिन उसकी जमा है। इस्बिर अला मा यक़ूलून वज़्कुर, याद कीजिए वज़्कुर अब्दना, हमारे बंदे को दाऊद ज़ल ऐदी इन्नहु अव्वाब, कि बेशक वो बहुत रुजू करने वाले थे। अब जिस तरह से हदीस में आता है ना, यहाँ पर बड़ी एक ऐदिन जो होता है, ये अदा यईदु का, आदा यईदु का मज़दर है। ऐदिन क़ुव्वत और शिद्दत के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी से ताईद बमाने तक़वियत है, किसी की क़ुव्वत है, इससे मुराद दीनी क़ुव्वत और सलाबत मुराद है, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम के ईमान आमाल बड़े ज़बरदस्त होते थे। आज पढ़ेंगे आप वाक़या इंशाअल्लाह, उनका मैं बताऊँगी आपको। अब देखिए हदीस में है कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब नमाज दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज थी, और सबसे ज़्यादा महबूब रोज़े दाऊद अलैहिस्सलाम के सौम दाऊदी, यानी कि एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे दाऊद अलैहिस्सलाम, और आधी रात निस्फ़ रात सोते, फिर उठकर रात का तिहाई हिस्सा क़याम करते, फिर उसके छठे हिस्से में सो जाते। एक यानी कि उनके पास तो ऐसा भी मामूल है कि 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता था, हर कोई रात में इबादत में ही रहता था उनके घर में, और फिर उसके छठे हिस्से में सो जाते थे। एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन नागा करते, और जंग में फ़रार ना होते। बड़ा दाऊद अलैहिस्सलाम की बड़ी फ़जीलत आप बहुत सारी सूरतों में दाऊद अलैहिस्सलाम का देखेंगे। इन्ना सख़रनल जिबाल माहु युसब्बिहना बिलअशिय्यि वल इशराक़, हमने पहाड़ों को उनके ताबे कर रखा था। हमने पीछे सूरह में भी पढ़ लिया था, दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ पे लोहा नरम कर दिया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और वो ज़िराह बनाते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको ज़िराह बनाने का हुनर सिखाया था। बीच में जो कड़ियाँ होती थी उसके मेजरमेंट्स भी बताए थे सारे, वो इस तरह से लोहे को मोड़ देते, जैसे आप आटे से रोटी बनाते हैं ना, इस तरह से अल्लाह ताला ने उनके हाथ पे लोहे को नरम कर दिया था। अब यहाँ पर क्या, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि आसमान, पहाड़ और चरिंद परिंद भी उनकी तस्बीह, उनके साथ तस्बीह करने लग जाते थे। इसी बात को यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इन्ना सख़रनल जिबाल माहु युसब्बिहना बिलअशिय्यि वल इशराक़, हमने पहाड़ों को उनके साथ उनके ताबे कर रखा था कि उसके साथ शाम को और सुबह को तस्बीह ख्वानी करें। युसब्बिहना तस्बीह करना, बिलअशिय्यि वल इशराक़ शाम को और सुबह को, व तैरा महशूरा कुल्लु लहू अव्वाब, और परिंदों को भी जमा होकर सब के सब उसके ज़ेर फरमान रहते थे। अब देखिए इशराक़ के वक्त और आखिर दिन को पहाड़ भी दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मसरूफ़ तस्बीह होते, और उड़ते जानवर भी ज़बूर की क़िराअत सुनकर हवा ही में जमा हो जाते और उनके साथ में अल्लाह की तस्बीह करते। सुबहान अल्लाह, कैसा मंजर था होगा, सोचा आप, पहाड़ की तस्बीह, बहते हुए झरने तस्बीह कर रहे हैं, और परिंदे हवा में रुक के तस्बीह कर रहे हैं। महशूरा के माने मजमुआ, तो यहाँ पर वतैर महशूरा, परिंदों को भी जमा होकर सब के सब वो हवा में भी तस्बीह करने लग जाते थे उनके साथ में। वशददना,
वशददना मुल्कहु व आतैनाहुल हिकमत व फस्लल खिताब, और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था, और उसे हिकमत दी थी और बात का फ़ैसला करना। देखिए यहाँ पर वशददना मुल्कहु, और हमने उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था हर तरह की मादी और रूहानी असबाब के ज़रिए से। हर तरह की मादी और रूहानी यानी कि आप फिज़िकल पावर भी था उनके पास में, और उनके पास रूहानी पावर भी था। हर तरीक़े से उनकी उनकी सल्तनत को मजबूत कर दिया था। और अल्लाह ताला फरमाया आतीनाहुल हिकमत, और यानी नबूवत, असाबत राय, कौल सदात और फ़ेल सवाब, ये सारे पावर होते हैं। हिकमत भी अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। जैसे हमने पढ़ दिया था हकीम लुक़मान हकीम थे। दाऊद अलैहिस्सलाम के आने के बाद में उन्होंने हिकमत और फ़ैसला करना छोड़ दिया, और सारा का सारा रसूल उस वक़्त के नबी आ गए, रसूल आ गए, तो फिर उन्होंने उनके हवाले कर दिया, ख़ुद फ़ैसला करना उन्होंने छोड़ दिया था। व फ़स्लुल ख़िताब, और बात का फ़ैसला करना, यानी कि मुक़द्दमात के फ़ैसले करने की सलाहियत, बसीरत, और एक होता है ना नफ़्क़ और इस्तिदलाल का बयान, इस्तिदलाल और बयान की क़ुव्वत। बड़े ज़बरदस्त जस्ट रूलर थे वो, कि बहुत ही अच्छा फ़ैसला करते थे लोगों के बीच में। जब कोई आता था उनके पास में, तो फ़ैसला उनके पास बड़ा, अल्लाह ताला ने उनको वो सलाहियत दी थी मुक़द्दमात के फ़ैसले करने की। हल अताका नबउल ख़स्मी इज़ तसव्वरुल मिहराब, और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली। वल अताका नबअ, नबा कहते हैं खबर को, नबउल ख़स्बी झगड़ा करने वालों की, इद तसव्वरुल मिहराब, तो जब कि वो दीवार फांद कर मिहराब में आ गए थे। अब यहाँ पर क्या हुआ था, मिहराब से मुराद कमरा है। मिहराब, अब हम मस्जिद के अंदर मिहराब होता है ना, वो नहीं, मिहराब से यहाँ पर मुराद एक कमरा है जिसमें वो सब से अलहदा होकर दाऊद अलैहिस्सलाम इबादत किया करते थे। अब क्या हुआ था, दरवाजे पर पहरादार होते ताकि कोई अंदर आकर इबादत में वहाँ पर कोई खलल न डाल दे। अब क्या हुआ था, झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फांद कर आ गए थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि अब क्या आपको झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली है, जबकि वो दीवार फांद कर मिहराब में आ गए थे। इद दखलू अला दाऊद फफज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़, तो जब ये हज़रत जो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास में पहुँचे, जब ये दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ में पहुँचे, तो उनके पास में पहुँचे, तो क्या हुआ, दाऊद अलैहिस्सलाम उनसे डर गए। तो उन्होंने कहा कि आप ना डरें, और क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानी बग़ा बाज़ुना अला बाज़िन, तो ख़स्मानी बग़ा बाज़ुना अला बाज़िन फ़हकुम बैनना बिलहक़्क़ि वला तुशतित वहदिना इला सवाइस सिरात। अब उन्होंने कहा आप खौफ ना करें, हम दो फ़रीक़ मुक़द्दमा हैं। ख़स्मानी यानी दो फ़रीक़ है झगड़े वाले। बग़ा, तो क्या हुआ था वहाँ पर, हम में से एक ने दूसरे पर ज़्यादती की। बग़ा बाज़ुना अला बाज़िन यानी एक ने दूसरे पर बगावत की या सरकशी की है। तो क्या फरमाया, फ़हकुम बैनना, तो आप फ़ैसला कर दीजिए हमारे दरमियान में, बिलहक़्क़ि इंसाफ के साथ में, वला तुशतित वहदीना इला सवाइस सिरात, और क्या फरमाया, और नाइंसाफ़ी ना कीजिए और हमें सीधी राह बता दीजिए। अब क्या हुआ था यहाँ पर, आने वालों ने तसल्ली दी कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दरमियान में एक झगड़ा है, हम आपसे फ़ैसला कराने के लिए आए, आप हक़ के साथ में हमारे दरमियान में फ़ैसला कर दें। अब वो क्या झगड़ा था, मैं आपको बताती हूँ। इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्अुन व तिस्अून नाजतन व लिया नाजतुन वाहिदतुन, तो उन्होंने कहा, जो झगड़े वाले हैं, उन्होंने कहा कि देखिए सुनिए, ये मेरा भाई है, भाई दीनी भाई हो सकता है या फिर हक़ीक़ी भाई भी हो सकता है। इन्न हादा अख़ी लहू तिस्अुन, तो उसके पास में 99 दुम्बियाँ हैं। तिस्अुन व तिस्अून नाजतन, 99 दुम्बियाँ हैं। वलिय नाजतुन, और मेरे पास में एक ही दुम्बी है। दुम्बा जो होता है ना जानवर, वाहिदतुन मेरे पास एक ही वो दुम्बी है। फ़क़ाल अकफ़िलनीहा वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, तो अब उन्होंने क्या कहा कि ये बंदा कह रहा है, फ़क़ाल अकफ़िलनीहा, तो ये कह रहा है मुझे कफ़ील बना दो इस दुम्बी का भी, ने अपनी ये एक भी मुझे ही दे दे। अब क्या हुआ, यानी एक दुम्बी भी मेरे दुम्बियों में शामिल कर दे, ताकि मैं ही इसका भी ज़ामिन और कफ़ील हो जाऊँ, और मुझ पर बात में बड़ी सख्ती बरतता है ना, वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब, और मुझसे बात में बड़ी सख्ती बरतता है। अब यहाँ पर
अब यानी कि दूसरा तर्जुमा क्या है, और ये गुफ्तगू भी मुझ पर गालिब आ गया। ज़ाहिर सी बात है उसके पास ज़्यादा पावर है, 99 दुम्बियाँ, तो ये मुझसे ज़्यादा माल में भी ताकतवर है, ज़बान का भी मुझसे ज़्यादा तेज़ है, और उस तेज़ी और तर्रारी की वजह से लोगों को कायल कर लेता है। तो मैं तो बड़ा मज़लूम हूँ, मेरे पास तो एक ही दुम्बी है, वो भी ये मुझसे मांग रहा है। आयत नंबर 24 है, यहाँ पर आप लोगों को इसके ऊपर सजदा करना होगा। मैं ये आयत पढ़ने के बाद में रोक दूंगी, आप लोग सजदा कर लिए, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू कर लेंगे। आप लोग सब वज़ू से ही बैठे हैं, जल्दी सजदा कर लीजिए। क़ाल लक़द ज़लमका बिसुआलि नअजतिका इला निआजिही व इन्न कसीरम मिनल खुलताई लयंबग़ी बअदुहुम अला बादिन इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम वज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु फ़स्तग़फ़र रब्बहु वख़र्र राकिअन व अनाब। अब देखिए आपने फरमाया क़ाल लक़द ज़लमका बिसुआलि नअजतिका, उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, इसका अपनी दुम्बियों के साथ में तेरी एक दुम्बी मिला लेने का सवाल बेशक तेरे ऊपर एक जुल्म है। बिसुआलि नअजतिका इला निआज, जी तो ये जुल्म है। व इन्न कसीरम मिनल खुलताई लयबग़ी बअदुहुम अला बादिन, तो उन्होंने क्या फरमाया कि अक्सर हिस्सेदार और शरीक ऐसे ही तो होते हैं, एक दूसरे पर जुल्म करते हैं। अब ये जुल्म क्या था असल में, यानी इंसानों में ये कोताही आम है कि एक शरीक दूसरे पर ज़्यादती करता है और कोशिश करता है कि दूसरे का हिस्सा भी खुद ही हड़प ले। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी हर जगह यही होता है, जो पावरफुल इंसान होता है वो चाहता है कि दूसरे का हिस्सा खुद हड़प ले, ठीक है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व क़लीलुम मा हुम, सिवाय उनके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। यानी कि अलबत्ता इस अखलाक़ी कोताही से कौन महफूज है, जो ईमान लाए, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है। एक इंसान है, अल्लाह का खौफ हो तो फिर वो तमाम गुनाहों से, किसी का हिस्सा हड़प लेने से बचा रहता है, वो अमल साले के पाबंद होते हैं। इसलिए किसी पर ज़्यादती करना और दूसरों का माल हड़प ले जाने से वो थोड़ा सा डरते रहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मैं किसी के इस तरह के माल में हिस्सा ना डालूँ, तो उनके मिजाज में वो शामिल ही नहीं होता कि किसी का हिस्सा हड़प ले, तो वो देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं होते। ऐसे बुलंद किरदार लोग थोड़े ही होते हैं। तो यहाँ पर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए यहाँ पर, वज़न्न दाऊद अन्नमा फ़तन्नाहु, तो दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये तो अल्लाह ताला ने मुझे आज़माया है। फिर तो अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे। यहाँ पर फ़स्तग़फ़र रब्बहु, अपने रब से इस्तग़फ़ार करने लगे। वख़र्र राकिअन व अनाब, तो और आजिज़ी करते हुए गिर पड़े और पूरी तरह रुजू किया। यहाँ पर वख़र्र राकिअन का मतलब यहाँ सजदे में गिर पड़ना है। आप लोग जल्दी से सजदा कर लीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह आगे का पढ़ाती हूँ आप लोगों को। 2 सेकंड में कर लीजिए, फिर आगे का कर लीजिए। आगे है आयत नंबर 25 में, फ़ग़फ़रना लहू ज़ालिका, हाँ बस हमने भी उनका वो कसूर माफ़ कर दिया। अब ये जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का कसूर था क्या, व इन्न लहू इंदना लज़ुल्फ़ा व हुस्न मआब, यकीनन वो हमारे नज़दीक बड़े मर्तबे वाले और बहुत अच्छे ठिकाने वाले। अब यहाँ पर बहुत सारी रिवायत है, ठीक है। इसके अंदर एक जो चीज़ है वो ये था, बहुत सारी रिवायत है इसके अंदर, लेकिन तौबा और नदामत का इज़हार का एहसास हुआ, अल्लाह ताला ने उसे माफ़ फरमा दिया। लेकिन कुरान पाक में इसकी तफ़सील नहीं है और किसी मुस्तनद हदीस से भी इसके मुतालिक कोई वज़ाहत भी नहीं मिलती हम लोग को। इसलिए बाज़ मुफ़स्सिरीन ने इज़राइली रिवायत से कुछ न कुछ लेके पेश कर दिया, जो एक नबी की शान से बिल्कुल गुस्ताखी हो जाती है। बाज़ मुफ़स्सिरीन मसलन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि जब कुरान और हदीस इस मामले में खामोश हैं, तो हमें भी इसकी तफ़सीलात को नहीं खुरेदना चाहिए, उसमें जाना भी नहीं चाहिए। अब मुफ़स्सिरीन का एक तीसरा गिरोह है उस वाक़े की बाज़ जुज़ियात और तफ़सीलात बयान कर रहे हैं, यानी बाज़ पार्ट्स एंड उसके बयान कर रहे हैं, ताकि कुरान के एक होता है ना कुछ वाज़ेह हो जाए। अब ये किसी एक बयान पर मुत्तफ़िक़ नहीं है, क्योंकि मुख्तलिफ़ रिवायात है, बाज़ मुफ़स्सिरीन ने बाज़ कहा, कुछ ने कुछ कहा। तो बाज़ क्या कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक फ़ौजी को हुक्म दिया था कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, और ये अब देखिए जब ये उर्फ़ में मायूब बात नहीं थी। उन्होंने एक फ़ौजी को कहा कि वो फ़ौजी की जो बीवी थी बड़ी काबिल सलाहियतमंद थी, तो उन्होंने कहा बड़ी इतनी खूबियों कमालात वाली और इल्म वाली ख़ातून जो है ये तो मलका होना चाहिए, एक आम फ़ौजी की तो बीवी नहीं हो सकती, ताकि जब वो अगर उनको छोड़ इतनी खूबी और कमालात से पूरा मुल्क जो है फैज़याब हो जाएगा, तो ये ख़वातीन ये ख्वाहिश कितने भी अच्छे जज्बे की बुनियाद पर क्यों ना, लेकिन
یہ تو ہے ہی ایک متعدد بیویوں کی موجودگی میں یہ مناسب سی بات نہیں لگتی تھی نا، تو اسی لیے وہ جو 99 دنبیاں ہیں، میرے پاس تو صرف ایک ہی ہے، تو آپ کے داؤد علیہ السلام کے تو بہت ساری بیویاں تھیں، دوسرے آدمی کے پاس تو ایک ہی تھی، تو وہ کہہ رہے کہ مجھے دے دو یہ تو پاورفل ہے، داؤد علیہ السلام پاورفل ہے، تو اسی وجہ سے وہ سمجھ گئے کہ ارے یہ تو میری آزمائش ہوئی ہے۔ یہ ایک قول ہے مفسرین کا۔ دوسرے جو ہے بادشاہ وقت کی طرف سے اس کا اظہار میں جبر کا پہلو بھی شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ اب بیوی تم طلاق دے دو میں اس سے نکاح کر لوں گا، تو اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تمثیلی واقعے سے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا اور انہیں وہاں پر اس پر تنبیہ ہو گئی۔ اچھا بعض لوگ، یہ ایک تفسیر ہو گئی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے یہ دو شخص فرشتے تھے جو ایک فرضی مقدمہ لے کر حاضر ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوتاہی یہ ہوئی کہ دونوں کی بات سنے بغیر انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا، اور مدعا علیہ یعنی ایک مدعا ہوتا ہے ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، کوئی اپنا بیان، دو فریق ہوتے ہیں نا، تو دونوں کی بات سننے سے پہلے ہی انہوں نے مدعا علیہ کی بات سننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی اور انہوں نے فیصلہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے رفع درجات کی بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں انہیں ڈالا تھا۔ اس غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہ آزمائش تھی، دونوں کی بات سن کے فیصلہ کرنا چاہیے، انہوں نے صرف ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ کر دیا، تو پھر بعد میں ان کو احساس ہوا کہ نہیں، فیصلہ کرنے کے فوراً بعد ہی ان کو احساس ہو گیا، تو ان کو لگا کہ یہ میری آزمائش ہو گئی تھی، اور انہوں نے وہاں پر بارگاہ الہی میں جھک گئے۔ اچھا تیسرا قول بعض کہتے ہیں کہ آنے والے فرشتے نہیں تھے، انسان ہی تھے، اور یہ فرضی واقعہ نہیں، ایک حقیقی جھگڑا تھا جس کے فیصلے کے لیے وہ آئے تھے، اور اس طرح ان کے صبر اور تحمل کا امتحان لیا گیا، کیونکہ دیکھیے داؤد علیہ السلام کی عبادت کا وقت ہے، سیدھے دروازے سے نہیں آ سکے، وہاں پہرے دار تھے تو دروازہ پھاند کے آئے، اور آنے کے بعد میں ڈسٹرب کر دیا، تو ان کو تھوڑا سا گراں گزری یہ بات کہ دن میں آ جاتے فیصلہ کرانے کے لیے، یہ کیا طریقہ ہے کہ رات میں دروازے کود کے آ کے آپ جو ہے مقدمے کی وہ کروا رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے وہ ایک حقیقی جھگڑا تھا، تو جس کے فیصلے کے لیے وہ لوگ آئے تھے، تو اس طرح سے صبر و تحمل کا امتحان لیا گیا، کیونکہ یہ واقعہ ناگواری اور ان کو ایک طبیعت میں پسند نہیں آیا تھا، تو ایک تو بلا اجازت دیوار پھاند کر آ گئے، دوسرے عبادت کے مخصوص اوقات میں آ کر خلل ڈال دیا، تیسرے ان کا جو ایک طرز تکلم بھی آپ کی حاکمانہ شان سے فروتت، یعنی لہجے میں بھی ذرا تیز بات کر رہے تھے وہ لوگ، تو یہ لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ وہ ڈائیورٹ نہیں ہوئے اس چیز سے، اور صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، لیکن دل میں جو ایک انسان کو ایک طبعی ناگواری گزر گئی نا، ان کو لگا کہ یہ کیوں آئے بے وقت میری عبادت کے ٹائم پہ، اس کا ان کو احساس ہو گیا، تو اس کو بھی اپنی کوتاہی پر انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی تو کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ نے مجھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو مجھے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، سمجھ گئے وہ اس بات پہ، تو اس لیے یہ طبعی ایک انقباض بھی نہیں ہونا چاہیے، انسان کے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے طبعی طور پہ بھی، جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کو اللہ نے دی ہے، تو اس کی اشاعت میں بھی، اس کو اندر اس کو پھیلانے میں بھی، اب کوئی اچھے بات کرتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی کچھ بھی اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، تو اس کو اندر سے فطری طور پہ بھی اس کو ناگواری نہیں گزرنی چاہیے کسی کے اس معاملے میں سوال کر لینے سے، تو جس پر انہوں نے توبہ اور استغفار کا اہتمام کیا تھا۔ یہ تینوں چاروں تفاسیر اس کے آ جاتے ہیں۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے داؤد علیہ السلام، ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ میں فیصلہ کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، کہ نبی کو کہا جا رہا ہے ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی، انسان کی جو نفس ہوتی ہے، خواہش کے اگر پیچھے چلنے لگ جائے تو وہ اللہ کے راستے پہ سے بھٹکا دیتی ہے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، تو یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ آگے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، اور ہم نے آسمان اور زمین کو ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا۔ اب یہ دیکھیے ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نا، اور وہ کیوں پیدا کیا بندے کو؟ جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی ہے بندے کے لیے، اور بندے کو عبادت کے لیے بنایا ہے، ایسے نہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ نے تخلیق فرمائی اور اللہ کے ساتھ ہی شرک کر دیا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے، جزا دیں گے۔ ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ یعنی کہ ناحق کے تو پیدا نہیں کیا، لیکن ان لوگوں کو ہر چیز عبث لگتی ہے، بیکار میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنا دیا ہے، تو یہ جو گمان ہے یہ تو کافروں کا ہے، تو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے ہیں؟ ام نجعل الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، کالمفسدین فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے برابر کر دیں گے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یا یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہ کتاب کے اوپر سوال کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر سوال کرتے ہیں، سارے ان کے سوالات کے جواب آ رہے ہیں۔ جب ہم ڈیٹیل میں کریں گے تو میں آپ لوگ کو ایک ایک آیت کی تفسیر بتاؤں گی۔ اب تو جہاں ضروری کوئی نکات ہے پھر میں وہی اس کی تفسیر کھول رہی ہوں آپ لوگ کو، ورنہ پھر ایسے ہی جا رہے ہیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ، تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا۔ نعم العبد انہ اواب، جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا۔ داؤد علیہ السلام بھی رجوع کرنے والے، سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے۔ یہ واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا۔ کیا ہوا تھا؟ صافنات جو ہے یہ صافنتن کی جمع ہے، وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پر کھڑے ہوئے بڑے تیز رفتار گھوڑے تھے، ان کو پیش کیا۔ جیادن اصل میں جوادن کی جمع ہے، جو تیز رو گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے نا صافنات الجیاد، تو ان کے پاس میں از اور اذا پیش کیے گئے علیہ، یعنی سلیمان علیہ السلام کی طرف کے اوپر پیش کیے گئے، ان کے پاس آئے بالعشی، یہ شام کے وقت میں، صافنات الجیاد تیز رو، وہاں پر جو تیز رو تھے گھوڑے تھے ایک دم چست رہنے والے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے بغرض جہاد، یہ وہاں ٹائم پاس نہیں کر رہے تھے، جہاد کے لیے گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے، وہ پالے ہوئے تھے، تو عمدہ اصیل تیز رو گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کے معائنے کے لیے پیش کیے گئے۔ تو عشیٌ، ظہر یا عصر سے لے کر یعنی آخری دن کا آخری حصے کا وقت تھا، جسے ہم شام سے تعبیر کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، تو کیا ہوا؟ وہ جب وہ دیکھ رہے تھے، وہ آئینہ کر رہے تھے، تو سورج غروب ہو گیا، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ردوہا علیہ، تو ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ فطفق مسحا بالسوق والاعناق، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ فطفق یعنی وہ ہاتھ پھیرنے لگے، ان کے پنڈلیوں پر اور اس کے گردن کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگے، مسحن ایسے ایسے کر کے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کیوں کیا؟ اب یہ ایک بڑا سا واقعہ ہے، آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ واقعہ یہی ہوا تھا کہ جب وہاں پر پیش کیا گیا تھا، ان گھوڑوں کو پیش کیا گیا تھا، تو پھر وہ وقت یہ ہو گیا تھا، گزر گیا تھا، تو پھر انہوں نے وہ ساروں کو 2 اقوال آتے ہیں، ان کو ایسے ذبح کرنے سے پہلے ہاتھ پھیرتے ہیں نا، تو ان کو ذبح کر دیا اللہ کے راستے میں، بھئی انہی کی وجہ سے میری نماز فوت ہوئی تھی، یہ دنیا کو میں نے ترجیح دی اور میری نماز چلی گئی تھی، اور یا پھر انہوں نے ایسے کیا اور وہ اوجھل کر دیا، چھوڑ دیا گھوڑوں کو، دوڑ کے چلے گئے خالی ایسے ہی۔ وہ واقعہ آپ لوگ پڑھ لیجیے، ٹائم کا تھوڑا سا مسئلہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا۔ یہ کیا تھا واقعہ؟ یہ آزمائش کیا تھی؟ تو یہ کرسی پر ڈال گیا جسم، جس کے بارے کیا چیز تھی؟ تو اس کے اندر یہ آیا ہے، تفصیلی واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اور ان کے 99 بیویاں تھے، انہوں نے کہا کہ آج میں سب کے ساتھ میں ہمدرد استری کروں گا، اور تاکہ مجھے اتنے زیادہ شجاعت اور بہادر لڑکے پیدا ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تھی، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو سب کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ان کی جو زوجہ تھی ان کے پاس میں ایک لڑکا ہوا تھا، وہ بھی تھوڑا سا بدن تھا ان کا، ادھیڑ بدن تھا،
تو اسی کے اوپر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا۔ داؤد علیہ السلام کو کیسے آزمایا تھا، ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمایا گیا یہاں پر۔ آگے ہوا تھا قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ تو انہوں نے کہا اب یہ وہ تو غلطی ہو گئی، توبہ کر لی اللہ تعالیٰ سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں شاہ سواروں کی فوج پیدا ہونے کی آرزو تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت پوری نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ مجھے ایسی با اختیار بادشاہت عطا کر دیں گے کہ ویسی بادشاہت میرے سوا یا میرے بعد میں کسی کو بھی نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انہوں نے یہی دعا کی، تو پھر اولاد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ یہ دعا بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہی تھی، یہ نہیں کہ تکبر تھا کہ میں کچھ ہوں یہ ہوں وہ کچھ نہیں، نبی ہے تو انہوں نے کہا کہ دین کے غلبے کے لیے اولاد مانگی تھی، وہ تو غلطی ہو گئی تو وہ تو نہیں قبول ہوئی، تو اب یہ دعا مانگی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی سے پہنچا دیا کرتی تھی۔ اب دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اللہ تعالیٰ نے، اور ایسی ان کو بادشاہت عطا فرمائی کہ جس میں ہوا بھی ان کے ماتحت تھی۔ کبھی تیز ہوا بعض جگہوں پر آیا کہ تند ہوا رہتی تھی ان کو لے کے جانے والی، کبھی ہوا یہاں پر جو بتایا گیا ہے کہ نرمی کے ساتھ پہنچا دیا کرتی تھی، تو ہوا ان کے مسخر کر دی گئی تھی، جس سپیڈ سے وہ کہتے تھے وہ سپیڈ سے ان کو لے کے ٹریول کرتی تھی وہاں پر۔ تو وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور طاقتور جنات کو بھی، یہاں پر جنات کو شیاطین سے کہا گیا ہے، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو۔ غواص بناء و غواص، عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ماتحت کر دیا۔ وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ دیکھیے جنات میں سے جو سرکش یا کافر ہوتے انہیں بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا تاکہ وہ اپنے کفر یا سرکشی کی وجہ سے وہ سرکشی نہ کر بیٹھے، تو اس وجہ سے وہ جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا تھا۔ ھذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، یہ ہے ہماری عطیہ، اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں۔ تو یعنی کہ آپ کی دعا کے مطابق ہم نے آپ کو عظیم بادشاہی سے نواز دیا، اب انسانوں میں سے جس کو چاہے دیجئے، جسے چاہے نہ دیجئے، آپ سے ہم حساب بھی نہیں لیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور بادشاہت ایسی تھی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ، یعنی دنیاوی ایک انسان داؤد علیہ السلام کا، پھر اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کا آگے کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو قرب خاص اور مقام خاص عطا فرمایا تھا۔ وَاذْكُرْ عَبْدُنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِّيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ دیکھیے حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک بیماری تھی، پھوڑے آ گئے تھے ان کے جسم کے اوپر، اور اس میں ان کا صبر مشہور ہے۔ ایوب علیہ السلام 14 سال تک ان کو وہ بیماری لگی ہوئی تھی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اہل تھی، جو ان کے مال تھی، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا تھا بیماری کے ذریعے سے، ان کی آزمائش تھی وہ کئی سال مبتلا تھی، جب یہاں تک کہ صرف ایک بیوی ان کے ساتھ میں رہ گئی جو ان کی بہت زیادہ خدمت کیا کرتی تھی، اور پھر ان کو کہیں کام کاج کر کے بقدر کفایت رزق کا انتظام بھی کرتی رہتی تھی، جا کے کہیں کام کرے، گھر میں سے کچھ لائے تو وہی کھانے کو دے دیتے۔ تو یہاں پر الگ الگ تفاسیر میں الگ الگ روایت آئی ہیں، جب ہم تفصیل سے کریں گے ڈیٹیل میں، جب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اس میں سے کتنا کچھ صحیح ہے، یہ روایات میں جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب یہاں پر صرف اتنا جاننا ہے کہ دیکھیے بن سے جسمانی تکالیف اور عذاب سے مالی ابتلا ہے، کہ ان کو دونوں طریقے سے جسمانی تکلیف بھی تھی اور مالی طریقے سے نقصان، ان کی ساری اولاد فوت ہو گئی تھی، تو اس کی نسبت شیطان کی طرف انہوں نے کیوں کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، شیطان نے مجھے چھو لیا ہے، کیونکہ شیطان کی طرف اس لیے کی گئی کہ سب کچھ کرنے والا تو صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ممکن ہے کہ شیطانی کسی وسوسے کی وجہ سے ایسے عمل ہم سے صادر ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف آ گئی ہے، اور کیونکہ خیر تو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے اور شر کو اپنی یا شیطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اور قذب رجلک، اب یہاں پر ایک اور چیز آ رہی ہے، مغتسل بارد و شراب۔ اب جب ان کو بہت زیادہ وہ تکلیف ہو گئی تھی، پورا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی بعد میں،
تو ان کو حکم دیا گیا کہ اپنا پاؤں مارو، ارکز برجلک، اپنے پیروں کو مارو، ہادہ مغتسل بارد و شراب، تو وہاں سے نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ اب بعض روایت میں آیا ہے کہ 2 چشمے نکلے تھے پیروں کے پاس سے، ایک نہانے کا الگ پانی تھا اور پینے کا الگ پانی تھا۔ بعض روایت میں ہے کہ ایک ہی چشمہ نکلا جس کے نہانے سے ان کا جسم ٹھیک ہو گیا اور پینے سے ان کے اندرونی ساری بیماریاں ان کی ختم ہو گئی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے۔ اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو بچے فوت ہو گئے تھے وہ سارے زندہ ہو گئے تھے، لیکن راجہ یہی قول ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مزید اور زیادہ، بہت پہلے جتنے تھے اس سے بھی زیادہ بچے ان کو عطا کیے تھے، اور مال بھی جو ان کا ضائع ہو گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دے دیا تھا اور ان کو بہت سارے اولاد بھی دے دی تھی، اور عقل مندوں کی نصیحت کی خاص رحمت ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے دیکھیے وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کیا ہے؟ نصیحت ہے کس کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے۔ آگے ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اب یہاں پر کیا ہوا تھا، وہ اور اپنے ہاتھ سے تنکوں کا ایک مٹھا یعنی جھاڑو لے کر مار دے اور قسم کا خلاف نہ کر۔ اب یہاں پر ان کی بیماری میں کے ایام میں کیا ہوا تھا، خدمت گزار بیوی کو کسی بات سے ناراض ہو کر انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، ٹھیک ہے۔ جب اچھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے محبت، اللہ تعالیٰ بیوی اتنی خدمت کرتی ہیں، ہماری خدمتیں ضائع ہو جاتی نہیں ہوتی، دیکھیے اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، اتنی خدمت کی تھی، غصے میں انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں 100 کوڑے ماروں گا، تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں 100 کوڑے مت مارو، ایک جھاڑو لو جس میں 100 کاڑیاں ہوں گی اور ایک بار مار لینا تو برابر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اپنی بندی سے، تو سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا تھا۔ ولا تحنث یعنی کہ اپنی قسم کے خلاف نہ کرے، حانث نہ بن جانا، قسم توڑنے والا نہ بن جائے، قسم پوری کر لے۔ اور کوڑے ماریں گے تو پھر بیچاری سے تو اللہ کو محبت ہے نا، اتنی خدمت کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تعریف میں فرمایا کہ نہیں تیسرا راستہ نکال دیا کہ جھاڑو کے اس سے مار دو، 100 کاڑیاں ہوں گی اس میں، اور اپنی قسم کو پورا کر لے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو ایوب علیہ السلام کو ہم نے بڑا صابر بندہ پایا، نعم العبد، وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا بندہ تھا۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ اب یہ ہاتھوں اور آنکھوں والے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ عبادت الہی اور نصرت دین میں بڑے قوی اور دینی اور علمی بصیرت میں ممتاز تھے، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں اور آنکھوں والوں سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ پیسے عبادت میں مشقت رکھنے والے اور دینی اور علمی بصیرت میں ممتاز تھے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایدی بمعنی نعمن ہے، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام اور احسان ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تو نبوت چلی آ رہی ہیں، تو بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے، ان لوگوں پر احسان کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ لوگوں پر احسان کرنے والے تھے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کے یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، دیکھیں اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، دیکھیے ان کو آخرت کی یاد کے لیے چن لیا تھا۔ بعض لوگوں کو کیا ہوتے ہیں، آخرت ہر وقت ان کے سامنے رہتی ہیں، تو ایسے یہ لوگ بندے تھے کہ ان کے لیے ہمیشہ آخرت سامنے ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام کرے ہمیشہ اسی بات کی آخرت کا ہی ہر وقت استحضار کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اسی وجہ سے خالصتاً جو کہا گیا، خالصتاً ذکر الدار، یہ بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، زہد اور تقوی کی بنیاد ہے، یا وہ لوگوں کو آخرت اور اللہ کی طرف بلانے میں کوشاں رہتے تھے۔ دونوں چیزیں آ گئی، ان کی نظر میں ہمیشہ آخرت ہوتی تھی، یا پھر لوگوں کو ہمیشہ آخرت کی طرف بلانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ دیکھیں یسع علیہ السلام کہتے ہیں حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے،
ٹھیک ہے. اب یہاں پر الیسع جو آیا ہے ال تعریف کے لیے ہیں اور عجمی نام ہے ذوالکفل کے لیے. دیکھیے ابھی ہم سورہ انبیاء کریں گے نا جب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ذوالکفل کون تھے ان کا کیا تھا. تو ھذا ذکر ان وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے. یہاں پر جنات اب پر اتنے سارے انبیاء کے واقعات کیوں آئے یہاں پر؟ ان کی صبر کے لیے، ان کے تقوی کے لیے، ان کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے کس طرح جھکتے تھے وہ لوگ. اللہ کی مدد تو آئی ڈیفینیٹلی، جہاں پر وہ پہلو دکھانا ہوتا ہے وہاں پر وہ پہلو. یہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا لحسن مآب، پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے. تو یہ جو چیز ہے ھذا ذکر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ پرہیزگاری اختیار کرے گا اس کے لیے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. یہ لوگ سارے مثالیں اللہ تعالیٰ دے کے فرما رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں آزمائش آئی لیکن کھڑے رہے اللہ کی رضا کے لیے. ایسے نہیں ہوا کہ نبی سارے بادشاہت میں اور بڑی آرام سے گزار دی، لیکن ہر پہلو میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتے رہے. ان کے لیے کیا انعام ہے؟ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اور متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، جن میں کیا ہے؟ با فراغت تکیے لگے. اب یہاں پر یہ اسی چیز کے بارے میں ان کے مجلسوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کے شرابوں کے ایک فرمائشیں کر رہے ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف اطراب، ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی. یہاں پر ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. اب یہ یہاں پر ثلث ہے، ہم لوگ اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. باقی کا انشاءاللہ اور تھوڑے سے آیات ہے، 5 6 7 ہے، 2 منٹ میں کر ہی لیتے ہیں، زیادہ تفسیر نہیں آگے. ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں ہوگا. رزق بمانے عطیہ. دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، نعمتیں بھی غیر فانی ہوں گی اور اعزاز اور اکرام بھی دائمی ہوگا جنتیوں کے لیے جنت میں. دنیا کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، یہ تو ہوئی جزا. یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے. جہنم یصلونہا فبئس المہاد، دوزخ ہیں جس میں وہ جائیں گے، آہ کیا ہی برا بچھونا ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہیں. اب دیکھیے ھذا پھر یہاں سے وقف نہیں کرنا ہے. ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، یہ ہیں بس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ. وآخر من شکلہ ازواج، اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب. دیکھیں ازواج جو کہا جا رہے ہیں عذاب کے بھی جوڑے جوڑے ہوں گے وہاں پر. شکلہ ان جیسے ازواج یعنی انواع قسم قسم کے، حمیم اور غساق جیسے بہت سے قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے. حمیم گرم پانی کو، غساق میں آپ کو بتاؤں گی جب ہم تفصیل سے کریں گے کہ کس چیز کو کہتے ہیں غساق. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار، یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. دیکھیے جہنم کے دروازوں پر کھڑے فرشتے جو ہوتے ہیں وہ کفر کے پیشوا یعنی کہ جو ضلالت سے ان کو کہیں گے کہ جب پیروکار قسم کھا کر کفر ایک ہوتا ہے نا، قسم کھا کے وہ لوگ کافر جہنم میں جائیں گے. یہ آئمہ جو ان کے سردار تھے کفر و ضلالت آپس میں یہ بات کریں گے، پیروکاروں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یہ لیڈر جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے. دیکھیے یہ یہاں پر کنورزیشن ہو رہی ہے. ھذا فوجم، یہاں پر مقتحم معکم، یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میں کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے. یہ لیڈر جہنم میں داخل ہونے والے کافروں کے لیے فرشتوں کے جواب میں یا آپس میں کہیں گے کہ تمہارے لیے یہاں کوئی خوش آمدید نہیں ہے، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں. یہ ان کا خیر مقدم نہ کرنے کی علت ہے کہ تم جہنم میں جا رہے والو. یہاں کس چیز کا ویلکم ہے؟ ان کے اور ہمارے مابین کوئی وجہ امتیاز نہیں ہے. تم بھی اور تمہارے سردار بھی، تمہارے لیڈر بھی، سب مل کے ایک ساتھ جاؤ جہنم میں.
اللہ ताला हमारी हिफाजत फरमाए। क़ालू बल अंतुम ला मरहबन बिकुम अंतुम क़द्दमतुमूहु लना व बि'सल क़रार। वो कहेंगे कि बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुशामदीद नहीं है, तुम ही ने तो उसे पहले ही हमारे सामने ला रखा था, यानी कि तुम ही कुफ्र और ज़लालत के रास्ते को हमारे सामने मुज़य्यन करके पेश करते थे। अब गोया कि इस अज़ाब जहन्नम के पेशकार तो तुम ही हो। ये पैरोकार अपने मुक़्तदियों को, फॉलोवर्स अपने लीडर्स को, लीडर्स अपने फॉलोवर्स को, दोनों एक दूसरे को वहाँ पर बद्दुआएँ देंगे, गालियाँ बोलेंगे, जो करना है कर लो, लेकिन वहाँ से कोई नजात नहीं होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर वो कहेंगे कि बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुशामदीद नहीं है, तुम ही ने तो इसे पहले ही इसे हमारे सामने ला रखा था, बस रहने की बड़ी बुरी जगह है। तो आगे फरमा रहे हैं क़ालू रब्बना मन क़द्दम लना हादा फ़ज़िदहु अज़ाबन ज़िअफ़न मिनन नार। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जिसने कुफ्र की रस्म हमारे लिए पहले से निकाली हो, उसके हक़ में जहन्नम की दुगनी सज़ा कर दे। यानी अब मुक़्तदी कहेंगे या इमाम के लिए भी इसको फॉलो किया था, या इसको डबल अज़ाब देना। तो अल्लाह पर फरमाया जाएगा कि वक़ालू मा लना ला नरा रिजालन कुन्ना नउद्दुहुम मिनल अशरार। और जहन्नमी कहेंगे क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते जिन्हें हम बुरे लोगों में शुमार करते थे। ये जो अशरार से मुराद कौन है? जो मुमिनीन थे, जिनको ये लोग तंग करते थे, वो कहेंगे कि वो कहाँ चले गए जिसको हम दुनिया में तो शरीर कहते थे, हमारे दीन को बिगाड़ने के लिए ये लोग आए कहते थे, वो तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे, ये लोग कहाँ चले गए? तो इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासुमु अहलिन नार। यकीन जानो कि दोज़खियों का ये झगड़ा ज़रूर ही होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। यानी आपस में उनकी तकरार, और एक दूसरे को ये लोग बहुत ज़्यादा ताने देंगे, बद्दुआएँ देंगे, गालियाँ देंगे। एक ऐसी हकीकत है जिसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़ुद फरमा रहे हैं कि इन्न ज़ालिका लहक़्क़ुन तख़ासमु अहलिन नार, कि ये झगड़ा ज़रूर, दोज़खियों का ये झगड़ा ज़रूर ही होगा। यानी किसी के तबाह करने से पहले इंसान ये सोच ले कि हम चल किसके रास्ते पे रहें। जिसके रास्ते पे चल रहे हैं वो क़यामत में क्या करने वाला है, वहाँ पर जाके ये झगड़ा होगा। तो जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वहाँ झगड़ा होगा, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस गिरोह में शामिल होने से हमारी मुहाफ़िज़त फ़रमाएँ। आप लोग तिलावत के दौरान भी दुआएँ करें, क्योंकि कुरान की तिलावत के दौरान दुआएँ कबूल होती हैं। अज़ान के दौरान दुआएँ कबूल, अज़ान के दौरान, अज़ान के बाद में तो कबूल होती हैं, अज़ान के दौरान भी दुआएँ कबूल होती हैं। तिलावत के फ़ौरन बाद दुआएँ करके उठें, सारी उम्मत के लिए, सारी मखलूक के लिए दुआएँ करके उठें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिस तरह हमें खैर के साथ में जोड़े हुए हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इसके ऊपर अमल करने वाला बनाए। जिस फ़िक्र से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है, उसी फ़िक्र से हमें अमल करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जिस चीज़ की तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बुला रहे हैं कि बचने वाली चीज़ तो ये है, हासिल करने वाली चीज़ तो जहन्नम के अज़ाब से बचना है और जन्नत की तलब में कोशिश करना है। तो जितने भी 24 घंटे की हमारी जो ज़िंदगी गुज़र रही है, अब तक गुज़र गई, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन आयात के ज़रिए से, मक्की सूरतों में जो डराया जाता है ना, ये आप मदनी सूरतों के अंदर जब आप आएँगे तो आपको एक सुकून महसूस होगा, क्योंकि वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो हम रोज़ाना अमल कर रहे हो। यहाँ असल हमारा ईमान बन रहा होता है। हमारा ईमान ही सबसे अहम चीज़ है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। आगे की जितनी सूरतें शुरू होंगी, सूरह ज़ुमर से जो सूरतें शुरू होंगी, सारे ईमान के पहलू होंगे। वहाँ पर ईमान का बेसलाइन रखा जाएगा। 7 सूरतें पूरी की पूरी सूरह ज़ुमर से आपको सूरह अहक़ाफ़ तक पूरी की पूरी ईमानियात के ऊपर होगी। हर एक को जवाब दे रहे होंगे अल्लाह ताला। मुशरिकीन से सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सारा इतने ब्यूटीफुल अंदाज़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझाते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ईमान की सतह होती है। जब पानी के ऊपर कोई इंसान घर नहीं बना सकता, ऐसे ही जिसका ईमान ही कमज़ोर होगा, उसके अमाल भी ऐसे ही पानी में डूब जाएँगे। घर बनाएँगे तो डूब जाएगा। तो ईमान को बनाना कितना अहम है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो हम कल इंशाअल्लाह हफ़्ते के दिन, अच्छा मैं आप लोगों को हमारी कल